انفو ٹی وی 001 کی ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کالا یرکان، ہیپیٹائٹس اے، ہیپیٹائٹس بی اور سی۔ آج ہم بات کریں گے ہیپیٹائٹس سی اور ہیپیٹائٹس بی کے موضوع پہ۔ پاکستان میں لاسٹ جو سروے ہوا تھا اس میں تقریباً 5% لوگ جو ہیں وہ ہیپیٹائٹس سی کا شکار ہیں، 3% یا 3% 9% لوگ جو ہیں وہ ہیپیٹائٹس بی کا شکار ہیں۔ اس حساب سے پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے جو ہیپیٹائٹس سی کیریئر ہے، یعنی اس میں ہیپیٹائٹس سی کے سب سے زیادہ پیشنٹ پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 5% آبادی کا ایک حصہ ہے جو بہت بڑی تعداد بنتی ہے، وہ ہیپیٹائٹس سی کا شکار ہے۔ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہیپیٹائٹس سی سپریڈ کہاں سے ہوتا ہے، کہاں سے یہ پھیلتا ہے اور اس کے کون سے عوامل ہیں، اور میں ان کا پھیلاؤ جو ہے وہ سب سے زیادہ یہ خون کے ڈونیشن جو ہوتے ہیں، جو زیادہ لوگ خون لگواتے ہیں یا ڈینٹسٹ کے پاس یہ اوزار استعمال ہوتے ہیں یا چھوٹے ہاسپٹلز میں جو اوزار استعمال ہوتے ہیں یا حجام کے پاس بلیڈ وغیرہ یا استرے وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، اگر وہ پراپر صاف نہ کیے جائیں یا بلیڈ نیا چینج نہ کیا جائے تو اس سے بھی پھیلنے کا زیادہ اندیشہ ہو جاتا ہے۔ ناک یا کان میں چھید کروانا، اس کے علاوہ انجیکشن لگوانا، انجیکشن لگواتے ہوئے انفیکٹڈ سرنجیں بار بار استعمال ہونا، یہ بھی بہت بڑی کاز ہے ہیپیٹائٹس سی کے پھیلاؤ کا۔ ہیپیٹائٹس سی سے بچاؤ کے لیے جو حفاظتی تدابیر کی جاتی ہیں وہ عام طور پر ناممکن ہی سمجھ لیں کہ ناممکن طور پر وہ نہیں کی جاتی یا بہت کم کی جاتی ہیں، جب یہ عوامل اگر ختم نہیں ہوں گے یا ہم اگر اس کا استعمال یا اس کا یہ جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ اگر ہم نہیں اپنائیں گے تو یہ ہیپیٹائٹس سی بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر جو انفیکٹڈ لوگ ہیں ان سے اگر کوئی بھی اوزار، جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے، اگر وہ ان سے انفیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اگر ایک تندرست انسان کو وہ لگتے ہیں تو پھر وہ بھی ہیپیٹائٹس بی سی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو آپ بہت زیادہ مہنگے علاج کروا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ان جراثیم کی روک تھام کا کوئی پراپر حل نہیں نکالتے۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس سی جو ہے یہ لا علاج مرض ہے اور اس کا کوئی بھی علاج نہیں ہے، جتنا بھی علاج کروا لیں یہ بے سود ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے جناب اس کا علاج ہوتا تھا وہ ہوتا تھا انجیکشن سے، جو کہ آج سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے، جب انجیکشنوں کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جاتا تھا، لیکن یہ علاج اب ختم ہو گیا، 6 ماہ تک چلتا تھا۔ اب جناب آ گئی ہیں میڈیسن، ٹیبلٹس، یہ 2 ماہ کی بھی ہیں، 3 ماہ کی بھی ہیں، ان کے کھانے سے اس کا علاج ممکن ہو پایا ہے۔ اب یہ نوعیت دیکھنی پڑتی ہے کہ جگر کی، کہ جگر میں کتنا ڈیمیج ہوا ہے یا کتنا نقصان ہوا ہے، اس کے حساب سے اگر تھوڑا ہوا تو پھر 3 ماہ چلے گا، اگر زیادہ ہوا تو پھر اس کا علاج 6 ماہ تک چلا جاتا ہے۔ ایک بات اور بتاتے چلیں کہ اس کا علاج جو ہے کافی سیف ہے، یعنی یہ نہیں ہوا کہ یہ میڈیسن اگر استعمال کرنا شروع کر دیں تو پھر اس کے مضر اثرات آپ تک پہنچنا شروع ہو جائیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، یہ بہت ہی سیف علاج ہے۔ ایک چیز اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ہیپیٹائٹس سی کے متعلق بہت سی انسانوں میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں، اور وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا دیتی ہیں، یعنی کہ اتنا بیماری نقصان نہیں پہنچاتی جتنا کہ وہ پہنچا دیتی ہیں۔ جن لوگ کا مرض بہت زیادہ بڑا ہوا ہے ان کے علاوہ کسی چیز کا بھی کوئی پرہیز نہیں ہے۔ اس میں عام طور پر حکیم حضرات اور ڈاکٹر حضرات بہت زیادہ پرہیز بتا دیتے ہیں، بڑے چھوٹے گوشت اور نمک، گھی، یہ وہ ایسی بس چیزیں روک دی جاتی ہیں، ان کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے ان کو روکنے کی۔ ابلی ہوئی چیزیں کھانا، دم کروا کے ڈنڈیاں پہن لینا، اور مختلف جگہ سے جا کے پانی وغیرہ استعمال کرنا، جا کے پانی پینا۔ ایک اور چیز ہے، یہ چھوت کی بیماری نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو چھونے سے نہیں لگتی،
مثال کے طور پر ایک مریض انفیکٹڈ ہے تو وہ کسی کو اگر چھو لے تو یہ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ جائے اور اس کو بھی وہ انفیکٹ کر دے یا وہ بیمار ہو جائے گا اس کے چھونے سے. اور یہ بھی خیال اپنے دل سے نکال دیں کہ بچوں کو دور کر دیں، ماں باپ کو دور کر دیں. یہ ہے جیسے ٹی بی کے مریضوں کے لیے کیا جاتا ہے، ایسا کرنے کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. تو ہم آتے ہیں اس کی بڑی وجوہات کی کہ اس کی اگر کوئی بندہ اچھے سے اوزار بھی یوز کرتا ہے بالفرض شیو کروانے کے لیے اور انجیکشن بھی اسٹیرائڈ اسٹرائل سرنج وغیرہ یوز کرواتا ہے، اور اس کے بعد وہ اور بھی جو بھی معاملات ہیں کھانے پینے میں بھی اور ٹرانسفیوژن میں بھی بلڈ جو ہوتا ہے وہ ٹرانسفر کرواتا ہے یا ٹرانسفیوژن کرواتا ہے تو اس میں بھی بڑی احتیاط کرتا ہے. اس کے باوجود بھی ہمیں ہیپیٹائٹس سی ہو جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل مدعے کی بات یہ ہے کہ ہم اس کی طرف آنا چاہتے ہیں. سب سے زیادہ اسٹیرائڈ کا استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد نمبر 2 پہ آتی ہے سموکنگ. ایسی جگہوں کا سے کھانا کھانا جہاں انسانی صحت کا خیال نہیں کیا جاتا. روزانہ صحت کا خیال نہ کرتے ہوئے جب ہم کھانا کھاتے ہیں ایسی گندی جگہوں سے تو وہاں سے ایک جراثیم ہوتا ہے لیکوپلارائٹ بیکٹیریا. یہ معدے میں داخل ہو جاتا ہے کہ معدے کی تیزابیت اور السر کا باعث بنتا ہے. اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں ہیپیٹائٹس سی ہوا ہے یا نہیں؟ تو اس کا کچھ علامتیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو ہوتا ہے ابڈومنل پین، یعنی پیٹ میں درد ہوتا ہے. دوسرا، آپ کو بھوک میں کمی ہو جاتی ہے، یعنی بھوک نہیں لگتی. تیسرا، ہلکا ہلکا بخار رہتا ہے. چوتھا، جسم میں بہت زیادہ تھکاوٹ رہتی ہے. اور آپ کے پیشاب کی رنگت جو ہے یہ تبدیل ہو جاتی ہے، یہ بہت زیادہ پیلی ہو جاتی ہے. آپ کی آنکھیں اور آپ کی سکن یہ پیلی ہو جاتی ہے. آئسیا ہو جاتا ہے، وومٹنگ ہو جاتی ہے، جوائنٹ پین. یہ سب ہیپیٹائٹس سی کے علامتیں ہیں. تو جن دوستوں میں یا جن لوگوں میں یہ ہیپیٹائٹس سی اگر ظاہر ہو جائے تو پھر کوشش کریں کہ آپ فرسٹ آف آل آپ ٹیسٹ کروائیں، کوالیٹیٹیو کروائیں، کوانٹیٹیو کروائیں. اس کے بعد پھر ڈاکٹر کو چیک کروائیں. ڈاکٹر کو چیک کروانے کے بعد آپ اپنا علاج کروائیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہیپیٹائٹس سی ناقابل علاج ہے، یہ قابل علاج ہے اور اس کا علاج ممکن ہے. 3 ماہ اور 6 ماہ میں اس کا علاج ہو جاتا ہے. والسلام. دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.